بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بشر قد بدا حضور کے آنے پہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یاد رکھیے گا. آپ کو میں بتاؤں، میں نے روایت پڑھی تھی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں. تم فرما دو اگر لوگوں سے کہ اگر وہ اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو حضور فرماتے کہ مجھ سے محبت کرو. کس سے محبت کرو؟ حضور سے محبت کرو. حضور سے محبت کرو. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم حضور سے محبت کرو گے، جب حضور سے محبت کرو گے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تمہیں دوست رکھے گا. اللہ تمہیں دوست رکھے گا. تو ہمیں حضور سے محبت کرنی ہے. یاد رکھیے گا آپ کو یہاں پر، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ماحول جو ہے بڑا افراتفری کا ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تاکہ سنجیدگی سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ایک شخص تھا جو جس کی 400 سال کی عمر تھی. کتنی؟ 400 سال کی عمر تھی. اس کی 400 سال کی عمر ہوئی اور وہ ایک پہاڑ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ شروع سے لے کے اس نے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. اچھا کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہیں پہاڑ کی کھوہ میں جس طرح وہ عبادت کرتا تھا وہاں ایک انگور کا درخت اگا دیا جس سے وہ کھاتا تھا اور صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، کچھ نہیں. 400 سال کی عمر پائی. کتنی عمر پائی؟ 400 سال کی عمر پائی. جب 400 سال کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے آئے، تو اس نے کہا صرف مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے. کیا کہا؟ تھوڑی سی مہلت. کتنی مہلت؟ مہلت اتنی مل جائے صرف کہ میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور پہلی رکعت کا سجدہ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تب میری روح قبض کرنا. کب سجدے میں جاؤں تب روح قبض کرنا. جس نے 400 سال کی عمر پائی ہو اور 400 سال تک کچھ بھی نہیں بل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو اور پھر جب موت آئی ہے تو سجدے میں، اب بتائیں ذرا کتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے قرب حاصل کر لیا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں اس نے قرب کتنا حاصل کر لیا ہوگا، وہ اللہ کے کتنے قریب ہو گیا ہوگا، وہ کتنا مقرب بندہ ہوگا جس نے 400 سال صرف اللہ کی عبادت کی ہو. اس کے بعد جب اس کی روح قبض کی گئی تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم اسے دیکھتے تو وہ سجدے میں ہی نظر آتا. سبحان اللہ. مگر جب میدان محشر ہوگا تو عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اس شخص سے اس نے 400 سال کی عبادت کی، کہا جاؤ میری رحمت سے اسے جنت میں لے جاؤ. اللہ رحمت سے جنت میں لے جاؤ. اب وہ عرض کرے گا پروردگار میری 400 سال کی عبادت، میری 400 سال کی عبادت، میری 400 سال کی عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے اب حساب کتاب ہوگا. میزان رکھا گیا، اب تولا گیا، عمل تولے گئے. اس کے
اس کی جو ہے ساری 400 سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں اللہ رب العزت کی نعمت ایک جو آنکھ دی تھی ایک پلے میں، اور جب اعمال تولے گئے تو پھر جس پلے میں آنکھ رکھی ہوئی تھی وہ 400 سال کی اس کی عبادت پر ایک آنکھ کی نعمت بھاری پڑ گئی، بھاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں اب میرے عدل سے اسے جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، 400 سال عبادت کرنے کے بعد جہنم میں۔ اب اس نے کہا پروردگار تیری رحمت تیری رحمت تیری رحمت، مولا تیری رحمت تیری رحمت، کہا پروردگار تیری رحمت، پھر ہاتھ جوڑ کے پروردگار تیری رحمت۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اب میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں یقین ہے کہ حضور کی محبت سے ہم جنت میں جائیں گے، حضور کی محبت سے جنت میں جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا ایک بات، یاد رکھنا نماز چھوڑ کے جنت میں نہیں جائیں گے، اگر نماز چھوڑیے تو اس کے حساب کتاب پختہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے روز محشر کے جہاں گزار بود اولی پوشش نماز، وہ نماز کا خیال کریے، نماز کی پابندی کیجئے، نماز کا شوق اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیے۔ یاد رکھیے گا اس دن جب قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے آپ کی اولاد کا حساب ہوگا تو یہ نہ سمجھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا، باپ کو بھی اس کی سزا ملے گی اگر اولاد بے نمازی ہے۔ اپنے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں اور کہیں جب آپ فجر میں اٹھ کے جا رہے ہیں تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائیں، اس کو سونے نہ دیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، اٹھنے کے بعد کہیں چلو نماز کے لیے، اور ماحول اپنے گھر میں بنا دیں کہ فجر کی اذان ہو پھر بستر میں کوئی نظر نہ آئے، کہ بستر